جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پہ خفا ہو تم اللہ سے وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز موج سے، تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے۔ تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کون سے نوازنے کے لیے بنائی، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لا حاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی، اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا۔ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب تو پھر نصیب کا ڈر کیسا۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا۔ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوگی۔ وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے، اگر تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد قریب ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو کر رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ دل میں چاہا محبت ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ منا لو اس سے، ابھی وقت ہے، اس نے کہانی ختم نہیں کی ابھی۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے ابھی۔ وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے انہیں پورا کرنا ہے ابھی۔ وہ اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے ابھی۔ ہو سکتا ہے اس چیز کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو ابھی۔ سن لی گئی ہیں دعائیں، قبولیت کا وقت نہیں آیا ابھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے ابھی۔ تاخیر ضرور کی ہے اللہ نے، پر اس نے انکار نہیں کیا ابھی۔ مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ طرب جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق
کن فرما دیتا ہے۔ دوران سجدہ تڑپ کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں، تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟